اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی اولاد میں پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا. اولاد میں پیغمبر آتے رہیں گے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہیں گے، تو جو بھی ان پیغمبروں کی بات کو مانے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں گمراہی آنا شروع ہوئی، اور گمراہی کی بنیاد یہ تھی اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال. اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال. انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے عقل میں آ رہی ہے وہ 100% درست ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا پھر ہم عقل کی نہ مانیں، ہم بے عقلی کی باتیں کریں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں. تو عقل کے خلاف چلنا تو بے عقلی ہے نا. کیا خیال ہے؟ پھر تو آدمی الٹی باتیں کرے گا. جیسے دیگر مذاہب کے لوگ مذہب کے مقابلے میں عقل کو ویلیو نہیں دیتے. تو مذہب نے کہہ دیا گائے کا پیشاب پیو تو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں. مذہب نے کہہ دیا کہ پتھروں کے سامنے جھکو تو پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں. تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں کچھ عقل سے کام لو. کیا خیال ہے؟ لیکن جب وہی بات اسلام کے بارے میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مذہب کے مقابلے میں عقل کو استعمال بولنے پہ گورنمنٹ نہیں کرو. میں کل سوچ رہا تھا کن کن چیزوں پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. کل میں ایسے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، تو پھر میں اس پر بات کروں گا کسی وقت انشاءاللہ. ابھی موضوع چینج ہو جائے گا نا. تو جب مذہب بات کرتا ہے ایسی بات جو عقل میں نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. دو چیزوں میں نا فرق نہیں کر رہے ہیں لوگ. یہ بات تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. ابھی مختصر کر کے آگے چلوں گا کہ دیکھیں ایک ہے عقل کے خلاف. مذہب کبھی عقل کے خلاف بات نہیں کرے گا. اگر مذہب کی بات عقل کے خلاف ہے تو وہ مذہب ہی غلط ہے. کیونکہ قرآن دیگر جتنے مذہب دنیا میں رائج ہیں ان کے بارے میں ان کی غلط تعلیمات کو بتا کے کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن تو آپ کو عقل استعمال کرنے کا آرڈر کر رہا ہے نا. بار بار کہہ رہے عقل کو استعمال کرو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ سب عقلی سوالات ہیں. تورات اور انجیل کے حوالے نہیں دے رہا قرآن، یہاں پیغمبروں کے حوالے نہیں دے رہا. قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا خود سے بن گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود بنا لیا ہے اپنے آپ کو؟
اب یہ ایسی عقل کا استعمال ہے کہ ڈارون بھی 25 سال سوچتا رہے تو وہ اسی جواب پہ پہنچے گا کہ نہ ہم خود سے بنے ہیں، نہ ہم نے اپنے آپ کو خود سے بنایا، کوئی تیسری طاقت ہے بنانے والی۔ تو یہ عقل کا استعمال حکم دے رہا ہے نا قرآن۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے، دن رات۔ نسلخ منہ النہار، قرآن کے الفاظ دیکھو، سلخ عربی میں کہتے ہیں جانور کے جسم سے جو چمڑی ادھیڑی جاتی ہے۔ تو کیسے ادھیڑتے ہیں چمڑی؟ ایک دم سے یا کھینچتے ہیں اس کو؟ اترتی چلی جاتی ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عجیب بلاغت ہے قرآن کی کہ رات سے کو ہم اس کو ادھیڑتے ہیں رات کو، یعنی رات گویا ایک چمڑے کی طرح ہے، ایسے آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو ادھیڑنا شروع کرتے ہیں اور دن نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں سے، اور دن کو ادھیڑتے ہیں ایسے ایک ایک کر کے نا، اور رات نمایاں ہونا، جیسے جیسے دن ادھڑتا ہے رات نظر آنا شروع۔ اسی عمل کو الٹا کر لیں، جب رات آنے لگتی ہے تو دن کو ادھیڑا جاتا ہے، دن کی کھال کو آپ کھینچیں گے رات نمایاں ہونا شروع۔ ایسا ہی ہے نا، مشرق سے اللہ رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کرتا ہے مشرق کی طرف سے، اور مشرق سے دن نمایاں ہونا شروع ہوتے ہوتے مغرب تک ادھیڑ دیتا ہے اللہ اس کو، اور مغرب تک دن ہی دن۔ ادھیڑنے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو ایک گیند ہے نا، اس سے آپ ایک ٹیپ، ہم لوگ بچپن میں کھیلتے تھے ٹیپ بال، اب کھیلتے ہیں لڑکے، کرمچ کی گیند پہ ٹیپ چڑھا کے نا، تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اس سے، تو وہ ٹیپ کو آپ جب، ایک تو ہوتا ہے پرانا ٹیپ ادھیڑتے ہیں آپ، پھر نیا ٹیپ کیا کرتے ہیں؟ لپیٹتے ہیں۔ ٹیپ چڑھانا سے زیادہ اچھا لفظ کیا ہے؟ لپیٹا کس چیز کو جاتا ہے؟ ایسے جو کوئی چیز گول ہوتی ہے اس کو یوں کر کے لپیٹا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب آپ گول گھما رہے ہوتے ہیں نا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لپیٹنا۔ جب پتنگ اڑاتے تھے تو مانجے کو کیا کیا جاتا ہے؟ لپیٹا جاتا ہے نا، ایک ہی جگہ پہ مسلسل گھوم رہا ہے وہ، اٹ از کالڈ لپیٹنا۔ کتاب میں فزکس میں شامل کر لیں یہ ڈیفینیشن لپیٹنے کی۔ لپیٹنے کی ایک اور قسم ہے جو کراچی میں چل رہی ہے، یہ بندہ پھینک رہا ہے اور سامنے والا لپیٹ رہا ہے۔ جب کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے اس کو لپیٹا نہیں جا سکتا، سنا جا سکتا ہے، کیونکہ لپیٹنے میں یہ ضروری ہے کہ تسلسل کے ساتھ کوئی عمل ہو رہا ہو۔ ڈور لپیٹی جاتی ہے، پتھر نہیں لپیٹا جاتا، وہ رکھا جاتا ہے، اس کو لپیٹ نہیں سکتے نا۔ اگر کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولے لپیٹ نہیں سکتے آپ اس کو۔ جھوٹ بولا، آپ نے کیچ کیا، جیب میں رکھ کے چلے گئے، مارکیٹ میں پھیلا دیا اس جھوٹ۔ جب کوئی مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو رکھا نہیں جاتا بلکہ لپیٹا، کیونکہ اتنا کہاں رکھو گے، اتنا کہاں رکھو گے، اس کو پھر لپیٹا جاتا ہے مانجے کی طرح نا، ایسے سے۔ اس پر میں کئی بار ایک قصہ سنا چکا ہوں، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، نہیں وہ پھر چھوڑو، رہنے دو۔ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، جب یہ تقریر کرتے ہیں تو سنی نہیں جاتی یہ تقریر، یہ لپیٹی جاتی ہے ذہن میں رکھو، کیونکہ یہ مسلسل پھینک رہے ہوتے ہیں، مسلسل۔ ابھی وہ میرا گرین بس پہ کسی نے کلپ بنا کے چلا دیا ہے، تو اس میں کسی نے کہا کہ یہ جو بس چل رہی ہے یا اسٹیل مل، یہ وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اسٹیل مل کے جو چمچے کھائے ہیں چمچے، اس میں وفاق اور صوبائی حکومت کا فرق
نہیں ہے. چمچے تو کھائے نہیں نا, پوری ملیں کھا گئے نا, 2-4 چمچے اسٹیل مل کے کھا جاتے, اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں تھا. وہ تو بیگم بھی آج کل گھروں میں سسرال جاتے ہوئے 2-4 چمچے جیب میں رکھ کے چلی جاتی ہیں, وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بعض خواتین نا اپنے شوہر کے گھر سے مال اسمگل کرتی ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, اپنے ابا اماں کے گھر نا مال اسمگل ہوتا ہے. سب خواتین کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں, بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات ہوتی ہے ہمیشہ. خیر, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عقل کا استعمال, قرآن بار بار کیا حکم دے رہا ہے, عقل کو استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. ہاں, میں یکور اللیل والنہار کا بتا رہا تھا کہ قرآن کہیں تو یہ کہتا ہے نسلخ منہ النہار, ہم دن کو ادھیڑتے ہیں تو رات نکلنا شروع. اچھا, ادھیڑا بھی اس چیز کو جاتا ہے جو ذرا لمبی ہو, ادھیڑا اس چیز کو, کیل کو ادھیڑا نہیں جاتا, نکالا جاتا ہے, لمبی نہیں ہے نا, ایسے نکال لیں گے آپ. لیکن کسی چیز کی لیندھ ہوتی ہے, لیندھ, تو اس کو ادھیڑا جاتا ہے, اس کو نکالنے کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا, ادھیڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لپیٹنا ادھیڑنے کا بالکل اپوزٹ ہے. لپیٹنا جو ہے نا یہ ادھیڑنے کے اپوزٹ ہے. قرآن نے دن اور رات کے لیے ادھیڑنے کا لفظ بھی استعمال کیا اور لپیٹنے کا لفظ بھی استعمال کیا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل, رات کو لپیٹتا ہے دن کے اوپر. ادھیڑنے کا عمل مشرق سے شروع ہوتا ہے, دن کو ادھیڑ رہا ہے مشرق سے, رات کو ادھیڑنا شروع کیا مشرق سے. جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق سے روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نا, مشرق سے روشنی نکلنا شروع, تو گویا اللہ رات کو کھینچنا شروع کرتے ہیں وہاں سے, مشرق سے. رات کھینچتے 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 ابھی دیکھو رات ہماری کھینچتے کھینچتے کہاں چلی گئی, مغرب سے غائب ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, مغرب سے ابھی دن کی روشنی ہے. اسی عمل کو الٹا کر لیں تو مغرب سے اگر ہم اس عمل کو الٹا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات تھی اس پہ اللہ نے دن کو لپیٹنا شروع کر دیا. یعنی دن کو لپیٹا جا رہا ہے, الٹا نہیں, اس طرح نہ کریں, مغرب سے مشرق سے رات کو ادھیڑنا شروع کیا اور دن کو لپیٹنا شروع کیا. خیر, عرض یہ ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کھینچنے کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب مشرق سے اللہ نے رات کو کھینچنا شروع کیا, رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کیا تو دن نمایاں ہونا شروع. اسی عمل کو آپ یوں بیان کریں کہ دن کو اللہ نے لپیٹنا شروع کیا, کس کے اوپر, رات کے اوپر. مشرق سے دن کی چادر اللہ لپیٹنا شروع کرتے ہیں, کس پر, رات پر. لپیٹی جو چیز جاتی ہے نا, اکثر وہ کرو چیز پہ لپیٹی جاتی ہے, گول چیزوں پر. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے زمین کو گول قرار دے رہا ہے, کیونکہ لپیٹا جب ہی جائے گا. دیکھو اگر لپیٹنے کا لفظ نہ ہوتا, پلین زمین ہوتی, تو قرآن بچھانے کا لفظ استعمال کرتا. نہیں یاری, کارپیٹ لپیٹا جاتا ہے یا بچھایا جاتا ہے, بولو نا, بچھایا جاتا ہے, لپیٹا نہیں جاتا. قرآن کہہ رہا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل, دن کو رات پہ لپیٹتا ہے اور رات کو دن پہ لپیٹتا ہے. ایسے یہ عمل صدیوں سے, لاکھوں سالوں سے چلتا چلا جا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں, کہ دن کبھی لپیٹ رہے ہیں رات کے اوپر, رات آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے, کبھی رات کو لپیٹ رہے ہیں دن کے اوپر, دن آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے. ایک نظام اتنا بہترین جو انسان کے لیے, پودوں کے لیے, اس زمین کے لیے ضروری ہے,
تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں، لب کہتے ہیں مغز کو، بھیجے کو، جن کی خالص عقل جو استعمال کرتے ہیں نا، خالص عقل. خالص عقل کسے کہتے ہیں؟ ایسی عقل جس میں ماحول کی آمیزش نہ ہو. انسان نا اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، پھر اس کی عقل خالص استعمال نہیں ہوتی. اس کی عقل میں باپ دادا کی رسومات، محلے کی، لوگوں کی، میڈیا کی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کی عقل پورے طور پہ ٹھکانے نہیں رہتی. اب ہندو کو پتہ ہے بتوں کے سامنے جھکنا کسی بھی لحاظ سے کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن بڑے بڑے عقل مند بھی بھگوانوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ماحول نے اتنا متاثر کر دیا کہ عقل کو کیپچر کر لیا ماحول نے. عقل استعمال ہو رہی ہے، پراپر استعمال نہیں ہو رہی. تو خالص عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لب کہتے ہیں نا. اس کا لب لباب، یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، اس کا لب لباب یہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے. تو قرآن جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے، جگہ جگہ استعمال کرنے کا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہہ رہے خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. خود سے نہیں بن سکتے بھائی. اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، 50% اس مجلس میں ایتھیسٹ تھے، ملحد، خدا کے منکر. میں نے ایک مثال دی، بس 10 منٹ کا میرا بیان تھا وہاں. میں نے کہا 10 منٹ میں ان کو میں کیا سمجھاؤں. بعض چیزوں کو جب آپ پیچیدگی میں لے کے جاتے ہو نا تو الجھ جاتی ہیں. ہمارے یہاں لوگ، یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، سائنس کی کتابوں کے حوالے، فلاں نے سائنسدان نے یہ پھینکی، فلاں نے یہ پھینکی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں کتاب کے، آدمی اس میں الجھتا چلا جاتا ہے. جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں خدا نے ان کو بہت آسان کر دی ہے سمجھنے کے لیے. اس میں آپ کو سائنسی پیچیدگیوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ سائنسدان پھینکو نہیں ہوتے؟ لوگوں کے ذہن میں نا ایک چیز ہی آ گئی ہے کہ سائنس، دیکھو دنیا کی ہر قوم میں پھینکو کثیر تعداد میں موجود ہیں. ڈاکٹروں میں پھینکو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے سارے ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ میڈیکل سائنس ڈاکٹر کا شعبہ ہے، اس میں عام آدمی کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا مطلب کہ 100% ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ ڈاکٹروں میں جو پھینکو ہوتے ہیں وہ پھر کم نہیں پھینکتے. اس کو لپیٹنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے گیندے چاہیے. جتنا پڑھا لکھا ہوگا نا، جب وہ پھینکتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پھینکتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا ایک ڈاکٹر نے بہت بڑی پھینکی، پیناڈول کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے سال تک رہتے ہیں؟ 10 سال تک. جب پیناڈول باڈی میں جائے گی تو 10 سال تک وہ تو زہر کے نہیں رہتے اتنے. تو کہاں سے بھائی یہ، لیکن ہیں آپ کو ملیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بال بال کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مذہب آپ کو کھوپڑی استعمال کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ مذہب تو کہتا ہے کھوپڑی استعمال کرو، مگر یہ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے نہیں. جو چیزیں آسان ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح ذرا سی کھوپڑی استعمال کرنے سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ گلاس خود بخود ٹوٹ سکتا ہے. ٹوٹا ہوا گلاس خود بخود جڑ نہیں سکتا. تو ایک گلاس نہیں جڑ سکتا، پورے وسیم بھائی کیسے جڑ گئے، ستار بھائی کیسے جڑ گئے، عبدالستار کیسے جڑ گیا، عبد الرحمان کیسے جڑ گیا. اب ایک کروڑوں انسان جس میں چائنا کا صدر بھی ہے اور روس کا صدر بھی ہے، یہ کیسے جڑ گیا ہے بھائی. ماں روٹی کھا رہی ہے، اس میں ناک، کان، آنکھ، دل، دماغ، جگر، ساری چیزیں 9 مہینے میں بن کے جڑ کے باہر بھی آ گئیں، اور جیسے ہی باہر آئیں ماں کی چھاتی میں دودھ بھی پیدا ہو گیا. او بھائی گلاس تو شاید خود بخود کروڑوں سال میں جڑ جائے، ایسی ترتیب جڑ نہیں سکتی کھربوں سال میں بھی. تو لعنت بھیجو ان سائنسدانوں کے اوپر جو تمہیں خدا کے وجود کے منکر بنا رہے ہیں. ان کے گیٹ اپ پہ مت جاؤ، ان کے انعامات پہ مت جاؤ کہ دنیا نے ان کو کتنا نوازا ہے. یہ 100% غلط تھیوری ہے، 100% غلط نظریہ ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں خدا سے محروم کر رہا ہے. یہ خود بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، تو تمہیں بھی بنائیں گے جہنم کی آگ کا ایندھن. ہم اتنی بات جانتے ہیں، یہ سارا نظام آٹومیٹیکلی
نہیں ہو سکتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں یہ جو دن کو رات سے ادھیڑتا ہوں, رات کو دن سے ادھیڑتا ہوں, دن کو رات پہ لپیٹتا ہوں, رات کو دن پہ لپیٹتا ہوں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے, ولا اللیل سابق النہار, نہ دن رات کے نظام میں گڑبڑ واقع ہوتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, یہ ایک مینجمنٹ ہے. تقدیر کا مطلب مینجمنٹ, یہ ایک اندازہ ہے, یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے. العلیم, اس ذات کی القدیر, دو صفات اس میں ہونی چاہیے. جس کے اندر دو صفات ہو وہی یہ مینجمنٹ کر سکتا ہے. نمبر ایک, پاورفل ہو, وہ جو کمزور ہے وہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں چلا سکتا. ذالک تقدیر العزیز, عزیز کا مطلب غالب, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. العلیم, دیکھو تقدیر کا کیا مطلب ہے, ایسا زبردست قدرت والا کہ جو چاہتا ہے کر گزر چاہے. وہ اتنے بڑے بڑے اجرام بنا دیے اس نے, کتنے لاکھ گنا بڑا سورج بنا دیا, اس سے بڑے بڑے ستارے بنا دیے, زمین بنا دی. اور العلیم, صرف پاورفل ہونا کافی نہیں ہے, اس کا علم بھی کیا ہو, کامل. اتنا زبردست علم کے منی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نے کہ وہ قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنانا شروع کر دیتا ہے وہ. اور ادھر بچہ باہر آیا, روٹی سے دودھ بننا شروع, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آنا شروع, اور بچے کے دماغ کو پتا ہے کہ کہاں سے دودھ ملے گا اور میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہ علم کے بغیر ممکن نہیں. ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر کوئی انجینئر بنا سکتا ہے, کوئی پلمبر نہیں بنا سکتا, کوئی بڑھئی نہیں بنا سکتا. اس کے لیے یونیورسٹیوں میں کئی سال بال سفید کرنے پڑتے ہیں, پھر کوئی شخص کوئی سافٹ ویئر ایجاد کرتا ہے. اور ہمارا رب نے ایسے سافٹ ویئر منی کے قطرے میں انسٹال کر دیے, انسان بنتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر انسان میں پھر اسپم ہے جو مزید انسان پیدا کرنے کے قابل ہیں. ایک چھوٹے سے بیج کے اندر اس نے فالق الحب والنوا, قرآن کہتے ہیں ایک چھوٹے سے بیج میں نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. آم کی گٹلی میں دیکھو, اس کو زمین میں ڈالو, فوراً تناور درخت نکلنا شروع. وہ درخت بڑے ہوتے 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 پھر ایک وقت پہ ایک تناور درخت بنتا ہے, پھر اس میں پھول نکلنا شروع, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ, پھر چھوٹی سی کیری سے پھر وہی ہزاروں آم, اور ہر آم کے اندر وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی, اور ہر گٹلی کے اندر کروڑوں آم پیدا کرنے کی صلاحیت. لاکھوں سالوں سے یہ سلسلہ, یہ سائیکل ہے, یہ چکر ہے جو گھومے چلے جا رہا ہے. اتنا زبردست دیکھو, ایک چھوٹی سی سائیکل جس میں آپ ایک پیڈل گھماتے ہو, چین سے گراری گھومتی ہے, گراری سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے, یہ ایک سائیکل ہے نا. یہ سائیکل اللہ کی قسم کم پیچیدہ ہے, اور آم کی گٹلی میں جو سائیکل ایک سسٹم چل رہا ہے نا, گول سسٹم, یہ کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. اگر کوئی ڈارون جیسا سائنسدان اٹھ کے کہتا کہ یہ جو سائیکل ہے جسے بچے بیٹھ کے چلاتے ہیں, اس کی گراریاں خود بخود جڑ گئی ہیں, خدا کی قسم کوئی اس پہ یقین نہ کرتا. لیکن آم کی گٹلی کا سائیکل جو اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے, وہی سائیکل ہے نا, زمین میں دفن ہو رہی ہے, درخت بن رہا ہے, پھر آم, پھر اس کے اندر گٹلی, پھر زمین میں, یہ سلسلہ کروڑوں سال سے چل رہا ہے. یہ سائیکل میرے بھائی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے. تو مذہب آپ کو حکم دیتا ہے کیا استعمال کرو, کھوپڑی, لیکن وہ والی کھوپڑی جس میں ماحول کے اثرات نہ ہوں, آپ کے پروفیسر کے اثرات نہ ہو جو یونیورسٹی میں آپ کو پڑھا رہا ہے, اس کے اثرات نہ ہو. آپ کا باپ کیا کہتا ہے, آپ کی ماں کیا کہتی ہے, آپ کا ماموں کیا کہتا ہے, آپ کے پڑوسی کیا کہتے ہیں, یہ اس کلچر سے پاک عقل جب آپ استعمال کرو گے تو آپ خدا کے وجود کی بھی گواہی دو گے, آپ اسلام کے برحق ہونے کی بھی گواہی دو گے. ہاں, کچھ باتیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں, وہ عقل سے اوپر کی ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. مذہب عقل کے خلاف بات نہیں کرتا, ہاں بعض باتیں ایسی کرتا ہے جو آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. تو اسی لیے تو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ کی عقل پہنچ نہیں پاتی, اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی آپ کو گائیڈ کرے. تو عقل کا ایک دائرہ کار ہے, ایک حد ہے جہاں تک عقل استعمال ہوتی ہے. دیکھو انسان کی ہر صلاحیت کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار یہ 4 شادیاں لوگ کریں گے تو یہ کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی کتنے کر لیں گے, ہر ایک کی ایک لمٹ ہے نا. ہر جگہ 4 شادیاں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں ہر جگہ. لوگ سارا پورا ہفتہ مجھ پر اعتراضات ہی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, جو ملتا ہے یہی بات کر رہا ہوتا ہے, تو پھر مجبوراً میں بھی ماحول سے متاثر ہو گیا ہوں. اب میں نہیں کر رہا, یہ آپ کروا رہے ہیں مجھ سے.
اب یہ میں نہیں کر رہا, اب یہ کون کروا رہا ہے؟ میں تو جو کر رہا تھا وہ تو میں نے کر کے فارغ ہو گیا, میں جو میں باتیں کرتا تھا نا, اب یہ لوگ مجھ سے کروا رہے ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی آ رہا تو رشتہ بتا دیں, کوئی آ رہا تو تیسری کرنی ہے, کوئی کہہ رہے چوتھی کرنی ہے, کوئی کہہ رہے 4 سے بیزار ہوں, کوئی کہہ رہے 2 سے بیزار ہوں. تو اب وہ مجھے اب خود آٹومیٹک کرا دیا لوگوں نے. تبھی میں عزم کرتا ہوں یار اس جمعے میں اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل, لیکن پھر نکل گئی تھوڑی سی بات. مثال ہے بڑی خاندانی نا اس کی. تو اب دیکھو میرے بھائی, یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہر خواہش کی ایک کھانا ایک حد تک کھا سکتے ہو, اس کے آگے معدہ کہے گا بس. سونگ ایک حد تک سونگ سکتے ہو, یہ نہیں کہ آپ امریکہ میں دھماکہ ہوا بارود کی بدبو آپ یہاں محسوس کر رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا. دیکھ ایک لمٹ تک سکتا ہے انسان, وہاں تک دیکھے گا, وہاں تک, اس سے آگے نہیں دیکھے گا وہ. تو سوچ بھی ایک لمٹ تک سکتا ہے. ہر چیز کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرو کہ میری کھوپڑی میں آ جائے, ایسا بولو ممکن نہیں ہے, محدود کھوپڑی ہے. تو وہ کھوپڑی جب خدا کی تعلیم کے خلاف جائے تو سوچ لو کہ یار خدا صحیح کہہ رہا ہے, میری کھوپڑی غلط کہہ رہی ہے. میں ایک حد تک سوچ سکتا ہوں بس. تو یہ اس میں کیا ہے؟ اعتدال ہے کہ نہ کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں, اور نہ ایسا ہے کہ کھوپڑی کہہ رہی ہے کہ غلط ہے اور یہ چیز میری لمٹ میں آ رہی ہے. میں بتا رہی ہوں 2 اور 2 5 نہیں ہوتے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. آپ کہہ رہے نہیں, میرے ماموں نے چونکہ بولا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, میری کھوپڑی میں آئے نہ آئے میں بولوں گا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. تو ایسا کرو گے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اعتدال میں تبھی اس امت کی تعریف کی گئی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. نہ گوروں کی طرح اتنے تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہو کہ ہر چیز میں عقل کا استعمال کر رہے ہو, اور نہ تمہاری غیرت حد سے بڑھ گئی ہے, اور نہ تم مذہبی لوگوں کی طرح اتنا جمود ہے کہ پتھر کے سامنے جھکا دو تو اس کے سامنے لوگ تم جھک جاؤ. تمہارے مذہبی پنڈت جی نے کچھ بھی کہہ دیا, وہ بیٹھے ہوئے کہنے کے لیے اور تم لپیٹنے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ تم اعتراض کر سکتے ہو, تم پوچھ سکتے ہو, تم سوال کر سکتے ہو. تو ہر چیز میں کس چیز کا حکم دیا؟ اعتدال کا. ہر چیز میں. یہ آیت بڑی جامع ہے, کبھی انشاءاللہ اس پر میں بیان کروں گا کہ یہ امت بیلنس امت ہے, اعتدال والی امت ہے. اور اسی اعتدال کا نام اسلام ہے, اسی اعتدال کا نام نیچر ہے, اسی اعتدال کا نام فطرت ہے, اور اسی اعتدال میں سکون بھی ہے. جو چیز حد سے تجاوز ہوگی سب سے پہلے اس کا نقصان ہے, انسان کا سکون ختم, اور اسی اعتدال کا نام کامیابی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.